نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ایمان میں برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ گناہوں کی نحوست ایسی ہے اور گناہوں کی ظلمت ایسی ہے کہ جس سے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. بعض اوقات انسان اس دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک ایسی غفلت، ایک ایسی حقارت ہوتی ہے، اپنے ایمان کی قدر دل کے اندر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ایمان کی دولت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. پھر بڑی اہم بات جو یہاں پر فرمائی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہے، گناہ کرتے رہے، نوبت یہاں تک آئی کہ موت سے پہلے اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے. دنیا کے اندر تو شمار کیے جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں، لیکن قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا تو وہ کفار کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے گا. ایک طرف تو کافر ہے کہ دنیا میں کافر کوئی مندر میں جاتا ہے، کوئی گرجا میں جاتا ہے، لیکن کافر تو کافر ہے. اگر کافر جہنم میں جاتا ہے یا کافر کافروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ بات تو کوئی ایسی معیوب ان کے نزدیک نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان جو مسجد سے وابستہ رہا، ایمان کی دولت اسے حاصل رہی، لیکن اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب کرتے کرتے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھا، اس کے لیے اس بڑے افسوس اور حسرت کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن وہ کافروں کے گروہ کے اندر کھڑا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اس بات پر روتے رہے اور ایک بے چینی اور کرب کے اندر مبتلا رہے کہ قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں کی جماعت آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. مجرم الگ کر دیے جائیں گے، نیک صالحین الگ کر دیے جائیں گے. تو اس وقت ہمارا شمار کس کے اندر ہوگا؟ اس بات پہ روتے رہے کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ستاریت کار فرما ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا. بس پردہ پڑا ہوا ہے، گاڑی چل رہی ہے، لیکن قیامت کے دن سب کچھ کھل کر عیاں ہو جائے گا. اور پھر قیامت کے دن ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک فریق جہنم میں جانے والا ہوگا، ایک جنت میں جانے والا ہوگا. اب کسے معلوم ہے کہ وہ کون سے فریق میں ہے؟ یہ چیز اگر انسان اپنے اندر فکر کو پیدا کر لے، سوچ کو پیدا کر لے، اس کے اندر ایک فکر، ایک بے چینی، بے کلی پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو جنت میں جانے والا گروہ ہے میں اس کے اندر شامل ہو جاؤں، صالحین کی جماعت کے اندر میرا حشر ہو جائے، تاکہ کل وہاں کی رسوائی سے میں بچ جاؤں. کیونکہ آخرت کی جو رسوائی ہے، وہاں کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی چھوٹے درجے کی رسوائی ہے. اس لیے اگر دنیا کی رسوائی کو برداشت کر کے آدمی آخرت کی رسوائی سے بچ سکتا ہے تو اسے بچ جانا چاہیے. آج دنیا کے اندر انسان یہ سوچتا ہے جی لوگ کیا کہیں گے،
اب لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یا اس کے اثر کی وجہ سے نیکی کو چھوڑتا ہے، گناہوں پہ چلتا ہے، تو کیا کل یہ لوگ جن کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا تھا یہ تیرے سفارشی بنیں گے؟ کیا ان کی بات کو مانا جائے گا؟ وہاں تو یہ حال ہوگا کہ جہنم میں جا کر انسان افسوس کرے گا، کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں نے اس کو دوست بنایا تو آج میرا یہ انجام ہوا کہ میں جہنم میں پڑا ہوا ہوں۔ تو جہنم میں جا کر اپنے دوستوں کو کوس رہا ہوگا، لیکن حاصل کیا ہوگا؟ حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے کہ وہ جہنم میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ فلاں کو دوست نہ بناتا اور فلاں کو دوست نہ بناتا، کیونکہ وہ دوست اسے اللہ کے راستے سے بھٹکانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ گناہ ویسے بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، لیکن وہ گناہ جو انسان تنہائیوں کے اندر کرتا ہے، خلوتوں کے اندر کرتا ہے، اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو ناپاک کرتا ہے، اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے پوشیدہ تو نہیں ہے، تو اس کا استحضار تجھے کیوں قائم نہیں ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اتنی غفلت کس وجہ سے ہے؟ پتہ یہ چلا کہ دل کے اندر ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان کی قدر ہوتی تو اس کا استحضار بھی ہوتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے، وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تنہائی کے گناہ ہیں، یہ خلوت کے گناہ، یہ بھی انسان کو کہ ایمان سے محرومی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں کہ خلوت میں گناہ کرتے کرتے ایسا گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ جس کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا مال ہے، مگر دل کو سمجھاتا ہے کہ میں کسی وقت واپس کر دوں گا یا صاحب حق سے معاف کرا لوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے پہلے آ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، کسی کا مال تھا، کسی کا قرض لیا تھا، کسی کا کوئی حق دبا لیا تھا، غلطی میں کسی کی چیز اٹھا لی تھی، کوئی چوری چکاری کر لی تھی، کوئی بھی حق تھا، کسی کا حق تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دینے سے ادا ہوتا ہے، اور اگر چھپا کے رکھے، نہ بتائے، نہ معاف کرائے، تو پھر یہ بوجھ قبر میں جاتا ہے۔ اور یہ بوجھ ایسا بوجھ ہے کہ اگر موت سے پہلے انسان اس بوجھ کو ہلکا نہ کرے تو قیامت کے دن 3 پیسے کے بدلے، بعض جگہ آتا ہے کہ 5 پیسے کے بدلے، کہ 3 پیسے 5 پیسے کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن وہاں پر کیا دیا جائے گا؟ جس کا مال ہے، جس کا حق دبایا، وہ تو اپنا حق لینے آئے گا، وہ کہے گا میرا تو اس کے ذمہ حق ہے، تو وہاں پر اس کے بدلے مال ہوگا نہیں، سونا چاندی پاس ہوگا نہیں، کوئی نوٹ، کوئی ڈالر، کوئی پاؤنڈ پاس ہوگا نہیں، کیا ہوگا؟ نیکی ہوگی، اور حقدار اپنے حق کا مطالبہ لے کر اللہ کے دربار میں آ جائے گا۔ اور یہاں تو ہوتا ہے نا، کہہ دیتے ہیں جاؤ میاں وصول کر سکتے ہو تو کر لو، جاؤ تھانہ کچہری کھلی ہوئی ہے، اگر ہے تو وصول کر لو۔ آدمی بیچارہ کہتا ہے کہ کہاں تھانہ کچہری کے چکر میں لگوں گا، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہوگی کہ وہ فوراً انصاف ہوگا، اور فوراً حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے گا، اور وہ اللہ کی عدالت ایسی ہوگی کہ وہاں کسی کی سفارش بھی کام نہیں کرے گی، کسی کا دباؤ بھی کام نہیں کرے گا، کسی کی دھمکی بھی کام نہیں کرے گی، اور اللہ کی عدالت ایسی عدالت ہوگی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کے بیان فرمائی۔ کاش کہ ہم دل کے کانوں سے وہ باتیں سن لیں، اپنے دل کے اندر ان باتوں کو جگہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے سوال کیا کہ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس، اب ہماری زبان میں مفلس وہ ہے جو قلاش ہو،
جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفلس ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اپنی امت کے مفلس شخص کے حال کو آپ نے بیان کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، حج اور عمرہ بھی کیا ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، لیکن دنیا میں لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا۔ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، لوگوں کے حق کو ضائع کیا ہوگا۔ اور جتنے لوگوں کے حق کو ضائع کیا ہوگا، چاہے دنیا کے اندر تو دھمکا کے بھگا دیا ہوگا کہ جاؤ وصول کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن اللہ کے دربار میں سب اپنے حق کا مطالبہ لے کر آئیں گے، یا اللہ میرا بھی حق ہے، یا اللہ میرا بھی حق ہے، اور یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہوگا اس کی نیکیاں ان اہل حقوق کو دے دی جائیں، یہ جو نیکیاں لایا ہے اس کی نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں، جو اس کے اہل حقوق کھڑے ہیں ان میں بانٹ دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں بٹنا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن اہل حقوق پھر بھی باقی ہوں گے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں، اب کیا کریں؟ اہل حقوق تو اب بھی باقی ہیں، ان کو اب کیا ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، وہ جو باقی رہ گئے ان کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص یہ ہے کہ آیا تھا میدان حشر میں نیکیوں کا انبار لے کر، بڑا ذخیرہ لے کر، لیکن اب میدان حشر میں اس حالت میں یہ کھڑا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے، اس حالت میں کھڑا ہے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو بھائی لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اسے ادا کر دینا چاہیے، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر معاف کرا لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے کہ بھائی میں نہیں ادا کر سکتا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ لیکن دنیا کا معاملہ دنیا کے اندر صاف کر لینا چاہیے، دنیا کے اندر اس معاملے کو صاف کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کا حق قبر تک چلا گیا، اللہ نہ کرے کہ کسی کا حق قبر تک جائے، تو پھر پچھتاوا بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا پچھتاوا ہوگا کہ انسان کی قبر اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی جو دنیا میں کسی کا مال دبایا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی، کسی کے حق کو غصب کیا، پھر قبر انسان کے اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو تیسری بات یہ فرمایا کہ جس کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا مال ہے، مگر دل کو سمجھاتا ہے کہ میں کسی وقت واپس کر دوں گا، کسی وقت میں واپس دے دوں گا، مگر یا اس سے میں معاف کرا لوں گا، اگر وہ مال ضائع ہو گیا تو میں معافی مانگ لوں گا، لیکن نہ مال واپس کرتا ہے نہ معافی مانگتا ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ موت اس سے پہلے آ جاتی ہے۔ اب یہ شخص دوسروں کے بوجھ کو اپنی گردن پہ لے کے چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر اگر نیکی کی ہوگی اس کا بھی صلہ پائے گا، اور ذرہ برابر اگر گناہ کیا ہوگا اس کی بھی سزا پائے گا۔ اور قیامت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں برس ہیں بھی قیامت میں، تو موت تو سروں پر مسلط ہے، اور جس کی آج موت واقع ہو گئی اس کی قیامت تو آج قائم ہو گئی، پھر وہ کون سی قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ جو آج دنیا سے چلا گیا، جس کا یہ سانسوں کا بندھن ٹوٹ گیا، اس کے لیے آج قیامت قائم ہو گئی، اس کی آج جزا اور سزا شروع ہو گئی، وہ کون سی قیامت کا انتظار میں ہے کہ قیامت آئے گی؟
ارے بھائی قیامت سے پہلے بھی تو ہمارا ایمان ہے کہ برزخ ہے، اور اس عالم برزخ کے اندر اللہ نے دو حصے بنائے، ایک علیین بنایا، ایک سجین بنایا، اور عذاب قبر یہ برحق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ تو کافر کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کافر کا عقیدہ ہے، لیکن ایمان والے بندے کا عقیدہ ہے، اس کے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے کہ موت بھی حق ہے، اور موت کے بعد جزا اور سزا بھی حق ہے، اور پھر موت کے بعد کھڑا بھی ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور جنت اور دوزخ بھی حق ہے کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بد جہنم میں جائیں گے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جزا اور سزا کا جو عمل ہے یہ تو موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں کہ وہ کب آنے والی ہے، کب آنے والی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ ایک لمحے کے بعد کیا ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی چیز جو یقینی بھی ہے اس اعتبار سے کہ اس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، یقینی بھی ہے، اور بے یقینی ایسی ہے کہ کس وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں، کس وقت آ جائے۔ تو موت یقینی اور بے یقینی دونوں چیزوں کا مجمع ہے، کہ یقین اس بات کا کہ آنی ہے، اور بے یقینی کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس جگہ، کس حالت میں، کسی کو معلوم نہیں۔ تو جو چیز ایسی ہو اس کی تیاری کتنی ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بھی حقوق کے اندر جو حق تلفیاں آتی ہیں اور انسان دوسروں کے حق کو ضائع کرتا ہے، اس کا ایک ہی سبب ہوتا ہے کہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ اگر اپنی موت کو یاد رکھا ہوتا، قبر کو یاد رکھا ہوتا، تو پھر ذرے ذرے کا حساب ہوتا۔ حدیث میں واقع آتا ہے نا کہ وہ 3 ساتھی تھے، کسی غار کے اندر پھنس گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، برسات تھی، طوفان تھا، سوچا کہ چلو غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، جان تو بچے گی۔ غار کے اندر پہنچے تو غار کے دہانے کے آگے ایک پتھر آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب بچنے کی کوئی امید نہیں، موت انتظار میں کہ موت آئے گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اچھا اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دینا چاہیے، نیک عمل کا واسطہ۔ تو ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں مزدوری کرتا تھا، اور جب میں مزدوری کر کے واپس آتا تھا تو اپنے بوڑھے والدین کو پہلے کھلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بوڑھے والدین سو گئے اور میرے بچے بھوکے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہ کھلایا کہ پہلے والدین کو کھلاؤں گا پھر بچوں کو کھلاؤں گا۔ تو یا اللہ، میرا یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بس یہ دعا کی تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، وہ جو غار کے دہانے پر پتھر آیا تھا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے دعا کی، کیا دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا لیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئی، ضرورت مند تھی، حاجت مند تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس شرط پر میں تجھے پیسہ دیتا ہوں کہ تو نے میری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ وہ بیچاری مجبور تھی، آمادہ ہو گئی۔ میں نے اس کو پیسے دیے اور مطلوبہ وقت پہ رات کو وہ میرے پاس آ گئی، اور جب میں اس برائی کے قریب تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تو کیوں اللہ کی اس سیل کو توڑتا ہے، اس مہر کو توڑتا ہے، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں یا اللہ تیرا ڈر آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے وہ پیسے بھی معاف کر دیے اور اسے آزاد کر دیا۔ تو یا اللہ، میرا یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بس وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ پھر تیسرے نے دعا کی، اس نے کہا کہ یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا تھا اور شام کو بغیر مزدوری لیے وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ میں نے اس کی جو مزدوری تھی، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، بکری خرید لی، بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا
اور آ کر کہا کہ بھائی میری جو مزدوری تھی، میری جو اجرت تھی وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو میدان کے اندر یہ جتنی بکریاں چر رہی ہیں تیری ہیں، تو لے جا۔ اس نے کہا بھائی میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو، میری تو جو اجرت تھی مجھے وہ دے دو۔ کہا کہ نہیں، تیرے اس اجرت سے میں نے یہ تجارت کی، اس میں اتنا اضافہ ہوا، اس یہ سارا یہ ریوڑ تیرا ہے، تو یہ لے جا۔ اور وہ سارا ریوڑ ہانک کر لے گئے۔ یعنی آج تو آدمی کہتا ہے کہ جہاں سے چاہے ڈنڈی مار لو، اور وہاں کیا ہے کہ یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، تو لے جا۔ اور مزدور کو اس کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دو۔ مزدور کو کبھی ستانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ روزی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر تمہیں مل رہا ہے اس مزدور کے اس کے وسیلے سے مل رہا ہے کہ اللہ اس کا رزق بھی تمہارے پاس بھیج رہا ہے، اور اگر تم اسے تنگ کرو گے اللہ کہیں اور سے اس کا وسیلہ بنا دے گا، لیکن تمہارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنا، نفرت کا برتاؤ کرنا، سخت برتاؤ کرنا کہ یہ مزدور ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر تمہیں کسی اوپر کے طبقے میں رکھا ہے اور اسے نیچے کے طبقے میں رکھا ہے، تو یہ بات نہیں ایسی نہیں کہ اسے حقارت کا برتاؤ کرو۔ وہ تمہارے برابر کا انسان ہے، تم جیسا انسان ہے، تو کبھی اس کے ساتھ ایسا حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، تلخیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ روزی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ بس وہ دہانے سے پورا پتھر ہٹ گیا۔ تو ایک طرف وہ کیفیت کہ آپ نے اپنی امت کے مفلس شخص کا حال بیان کیا کہ جس نے لوگوں کے حق کو غصب کیا، اور ایک طرف یہ واقعہ کہ جہاں ایک مزدور کی مزدوری کا خیال کیا اور اس مزدوری سے مال کو بڑھایا اور وہ سارا کا سارا ریوڑ اسے دے دیا، اللہ نے مصیبت سے نجات دے دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیتوں کے اوپر اللہ کی عطا کا معاملہ ہے کہ کبھی اپنی نیت میں بدنیتی لے کے نہ آئے، اور دنیا میں جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دے۔ حق کے ادائیگی کے معاملے میں کبھی تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، دے کر اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے، ورنہ انسان کی قبر اور حشر اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ لوگوں کے حق کو ادا کرنے والا بنا، یا اللہ اگر کسی کی حق تلفی ہوئی اے اللہ موت سے پہلے اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مدد کو اپنی نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ اس درس حدیث کی کامل برکات نصیب فرما، اس ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی،
اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے، اس کرونا کی وبا سے، اس ڈینگی کی وبا سے یا اللہ ہمارے اس ملک کو، عالم کو نجات عطا فرما۔ اس کے متاثرین یا اللہ جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے اس ملک کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما، نیک صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، یا اللہ ایسی قیادت اس ملک کو عطا فرما۔ یا اللہ جو چور ڈاکو مسلط ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر ابتلا اور آزمائش سے حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔